اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 50 اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 164 to 174 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے متعلق ہی بات چیت کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آیات کا ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی مختصر سی تفسیر کرتے ہوئے لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا کہ تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، یعنی جو قوم ہے اسی میں سے وہ رسول ہے، اور وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو واقعتاً یہ نبی علیہ السلام کا ہماری اس امت میں آنا اور ہمارا ان کا امت بننا، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس قوم پہ اگر یہ سمجھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبیوں نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یا تو وہ امت عطا کر دے۔ پہلے تو یہ دعا کی کہ یا رب العالمین وہ جو انبیاء ہیں اس کی جو امت ہے اس کا ہمیں نبی بنا دے، یعنی نبی علیہ السلام کے لیول کا پروٹوکول ہمیں مل جائے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں امت ملی جائے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین پھر ہمیں اس کی امت میں ہی پیدا فرما دے، یعنی ہمارے برابر کا سٹیٹس انبیاء چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو لہٰذا اس وجہ سے اس معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو مانا جائے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگوں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وہی بات کی کہ جو دو گروہ آپس میں لڑے تھے تو چند لوگوں نے بیچ میں سے یہ آواز بلند کی کہ یہ جو مصیبت ہم پہ پہنچی ہے، یعنی کہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارے اوپر مصیبت پہنچی ہے تو مخالف کے اوپر تو کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا نہ کہو، بلکہ اس سے ٹھیک سال پہلے غزوہ بدر کے اندر تم نے ان کو کافروں کو دگنا نقصان پہنچایا تھا کہ تمہارے تو غزوہ احد کے اندر صرف و صرف 70 شہداء ہیں، جبکہ ان کے مخالف غزوہ بدر کے اندر جو کافر تھے وہ 70 قتل بھی ہوئے اور 70 کو انہوں نے باقاعدہ ہمراہ اپنے گرفتار بھی کر لیا مسلمانوں نے۔ تو ہم نے تو دگنا نقصان پہنچایا تھا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس معاملے کے اندر بے فکر ہو جاؤ اور فکر نہ کرو، بلکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ یعنی غزوہ احد میں جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے نا، وہ جو تمہیں مشقت کے اندر تم خود بخود تھوڑا پڑ گئے تھے، وہ اس وجہ سے پڑے تھے تاکہ ایمان والوں کے بیچ میں پہچان ہو جائے، کیونکہ ایمان والے تو جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکیں گے وہی خالص ایمان والے ہیں، تو وہ جو وہاں پہ ڈٹے رہے تو بہترین پہچان ہم نے ان کی کروا دی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یعنی ہم صحیح طریقے کے ساتھ ہم لڑنا جانتے اور اس جنگ کو ہم سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب ہیں. ایک ظاہری ایمان رکھنا، اس کے بعد جو ان کے الفاظ ہیں وہ تو زیادہ کفر کے قریب ہیں. اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں. یعنی یہاں پہ منافقوں کا ذکر ہے کہ جن منافقین نے اور جن کو آپ سمجھ لیں غداروں نے سیدھے رستے پہ ہو کے اور اپنے آپ کو الٹا ثابت کیا اور دشمنوں کے دفاع پہ وہ یہ جملے کہنے لگے کہ یعنی کہ ہم نے دشمنوں سے دفاع کرنا تھا، اس وقت وہ آگے سے یہ جملے کہنے لگے کہ اس سے بہتر تو ہم لوگ تو جانتے ہی نہیں، یعنی ہم جنگ کو پہچانتے ہی نہیں. یہ جو آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اس کا ہمیں مقصد ہی نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، ہم اس جنگ کو صحیح طرح سمجھتے ہی نہیں. اگر ہم سمجھتے ہوتے تو تمہارے ساتھ جاتے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا منافقین کا گروہ، عبداللہ ابن ابی کا گروہ، یہ 300 سارے کے سارے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور تم بھی دیکھ لو کہ اس دن جب انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں تو ظاہری طور پہ ان کا جو کفر تھا وہ بالکل سر عام کھل چکا تھا. تو اس کے بعد تو پوشیدہ کوئی بات رہ نہیں گئی کہ جب واضح طور پہ انہوں نے انکار کر دیا جنگ کرنے سے. تو لہٰذا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے دکھاؤ. وہی جنہوں نے یہ والا اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ لوگ میدان جنگ کے اندر نہ جاتے، منافقین نے کہا تھا، تو نہ مرتے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر مرنے سے پہلے اس بات کو ثابت کرو اور اس کو عملی جامہ پہناؤ کہ موت تم سے دور رہے. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ موت تو آگے رہنی ہے، لیکن جو اللہ کے حضور مرے ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کیا خوبصورت آیت ہے. فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کی پوری ایک اپنی زندگی ہے. اور وہ جب جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم پچھلے والوں کو بتا سکیں کہ ہم کتنے سکون کے اندر ہیں. وہ احادیث بھی آگے آئیں گی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ہم لوگ شعور نہیں رکھتے. یہ بات یاد رکھیے گا. ساری زندگی ان کی چل رہی ہے اور وہ حیات ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو غزوہ احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ سبز پرندوں کے جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، مکمل روایت بہت طویل ہے، لیکن اس کو آپ بالکل مفہوماً سمجھیں کہ جو غزوہ احد کے اندر لڑے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بھی عطا کی اور سب کچھ نوازا اور وہ جنت کی نہروں سے بھی گزرے اور اللہ نے ان کو جنت بھی عطا کی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں
جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء کا ذکر کیا ہے جو جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب جب وہ پوری کی پوری انجوائمنٹ کر رہے ہیں، پورا اپنا مزہ لے رہے ہیں، اب وہ وہاں پہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات ربانی کے اندر واضح طور پہ بیان کیا ہے، فرمایا اب وہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو معاملات ہیں یعنی جنت کے، اس پہ بھی خوش ہیں اور اس چیز پہ بھی خوش ہیں کہ جو ہمارے بھائی پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی جو غازی بنے تھے، جو پیچھے رہ گئے ہیں، چونکہ اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر قائم ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی پروٹوکول رکھا ہے۔ فرمایا نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، وہ جنت سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اپنی چیز پہ خوش ہیں، ان کو تو جنت مل گئی ہے۔ تم یہاں پہ بیٹھ کے بس یہ باتیں کرو کہ اگر یہ میدان جنگ کے اندر نہ جاتے تو بچ جاتے، میدان جنگ کے اندر گئے تو مارے گئے، تو اللہ نے فرمایا مارے نہیں گئے، تم ان کو مردہ خیال نہ کرو، یہ تمہارا تصور ہے کہ وہ مر گئے ہیں، ہم ان کو رزق بھی دیتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوئے، اللہ ان کے اجر کو بالکل بھی ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے اوپر الٹا رحمتوں کا نزول ہوگا، وہ رحمتوں کے حامل ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا اور اپنا فضل فرمائے گا، تو لہٰذا ان کے اعمال بالکل بھی ضائع نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کو تو اور اجر دیا جائے گا جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا اسی آیت کے مطابق کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا، اس کے تحت ہم انشاءاللہ گنتی کی 5 احادیث مبارکہ سنیں گے جو نبی علیہ السلام نے شہید کی فضیلت پر بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے راہ خدا میں زخم لگا، وہ روز قیامت بالکل ویسا ہی زخم ہوگا، یعنی اگر زخم ہاتھوں پہ لگا ہے، کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور آئے گا تو وہ ہاتھوں پہ زخم لگا ہوگا، اور فرمایا اسی کے ساتھ اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی، عام خوشبو نہیں، اور اس کا رنگ خون کا ہی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پروٹوکول دے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی ایک خراش سے ہوتی ہے، یعنی جب بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ کے اندر تو جو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ایک خراش بندے کو لگتی ہے نا، تو ایسی بس تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد موجے ہی موجے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، یعنی قرض کی اتنی مضبوطی اور اتنی پکڑ ہے کہ شہید کو بھی یہ قرضہ معاف نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور 10 بار اللہ کے رستے میں میں دوبارہ شہید کیا جاؤں، کیونکہ اس کے اندر جو چاشنی ہے یہ تو وہی جانتا ہے جس نے اس کا مزہ لیا ہے۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میری یہ تمنا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر میں شہید کیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں اللہ کے رستے کے اندر شہید کیا جاؤں، پھر مجھے اللہ زندگی عطا کرے اور میں پھر اللہ کی راہ کے اندر قتل کیا جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے زندگی عطا کرے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ نبی علیہ السلام اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا جذبہ ایمانی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ کے اندر بار بار شہید کیا جاؤں۔ تو یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام بھی اس کی خواہش کر رہے ہیں۔
الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب غزوہ احد کا معاملہ چل رہا تھا تو جو صحابہ کرام علیہم الرضوان زخمی ہو چکے تھے، تکلیف کے اندر تھے، اس کے باوجود جو ابو سفیان کا لشکر واپس جا رہا تھا مکے کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے جو اشارہ دیا تھا، یعنی ایک اشارہ دیا، صحابہ کرام فوراً حاضر ہو گئے۔ حالانکہ ابھی زخم جاری ہے، خون جاری ہے، اس کے باوجود اس کی پرواہ کیے بغیر بس اس وجہ سے آگے آئے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بلایا ہے۔ ان کی آواز پہ لبیک کہا، تو جب صحابہ کرام سامنے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرو تاکہ وہ دوبارہ حملہ نہ کریں۔ تو اس صورت کے اندر جنہوں نے یہ والا عمل کیا تھا، یعنی ان کے پیچھا کیا تھا زخمی ہونے کی صورت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو یہ ایمان والے ہیں۔ یہ جنگ احد کے جب واپسی پر آ رہے تھے ابو سفیان، اس کا پورا ایک طویل واقعہ ہے، تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو اس صورت کے اندر ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کو پکار کر کہہ دیا کہ اگلے سال ہماری آپ کے اسی مقام پہ، یعنی بدر کے مقام پہ ہی دوبارہ جنگ ہوگی۔ لیکن مختصر کر کے آپ سنیں، دوبارہ جب تیاری کی تو جب یہ والی بات کی نا اگلے سال، تو نبی علیہ السلام تو تیاری کر کے آگے میدان جنگ کے اندر، لیکن ابو سفیان وہاں پہ دوبارہ نہیں آیا، وہ دوڑ گیا، وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ اگر ہم دوبارہ گئے تو ہم ہار جائیں گے۔ تو اس کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ دوبارہ جنگ کے لیے دعویٰ کیا تھا لیکن وہ نہ پہنچ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پہ فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی، مسلمانوں کو بغیر جنگ کے، تو اللہ نے فرمایا بغیر تکلیف کے ان کو ہم نے عزت عطا کی ہے، بغیر تکلیف کے ہم نے ان کے اوپر فضل کیا ہے، کہ حالانکہ کافر ابھی آئے بھی نہیں مقابل، پہلے ہی یہ جیت گئے، کیونکہ کافروں کے دلوں کے اندر خوف گھس چکا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ مسلمانوں کو یہ والی عزت بھی عطا کی کہ بغیر جنگ کے ان کو فتح عطا کی۔ تو لہٰذا ان آیات کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔